محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: والقوله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئوهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري النصمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا صبيا من صبي أوطاس لهن أزواج فكرهن أن تقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مني وشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم من نصمان البتي. ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار النصمان البتي. ورواه مسلم في صحيحه عن أبي من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات میں جیسے آپ نے پڑھا ہے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مسلمان کے لیے ماں حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، پھپھی حرام، خالہ حرام، بھتیجی حرام، بانجی حرام، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا وہ حرام، وہ بہنیں جو دودھ والی بہنیں ہیں وہ بھی حرام، اور اسی طرح بیویوں کی مائیں جو ہیں یعنی ساس وہ بھی حرام. عورت جو بچی ساتھ لے آئے اگر تم نے اس کے ساتھ اس کی ماں سے نکاح کیا دخول ہوا تو وہ بھی حرام. اگر دخول نہیں ہوا طلاق ہو گئی تو پھر اس سے نکاح کر سکتے ہو. اپنے بیٹوں کی جو بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام. اسی طرح دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام. بس یہ باتیں ہوگی. اب آیت میں بیان فرمایا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. کیا مانا کہ ہر شادی شدہ عورت جو ہے وہ بھی تم پر حرام.
کیونکہ جب وہ شادی شدہ ہے تو کسی دوسرے کے نکاح میں، ایک بات کو سمجھا کریں، ویسے تو ہر عورت حرام ہے نا بغیر نکاح کے، بغیر نکاح کے تو ہر عورت حرام ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جو ہے وہ زنا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جن سے تمہارا نکاح حرام ہے، یوں سمجھو ویسے تو ہر عورت حرام، لیکن نکاح کن سے حرام ہے؟ بھی ماں سے حرام۔ اب ماں کی ماں جو ہے وہ بھی اسی حکم میں، وہ بھی حرام۔ بیٹی سے حرام، بیٹی کی بیٹی جو ہے اس سے بھی حرام۔ اسی طرح سے بھائی بھتیجی حرام، بھانجی حرام۔ یہ سارے وہ رشتے بیان کیے گئے کہ جن سے تم نکاح بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ عورتیں نکاح کے بعد بھی تم پر حلال نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب انہی میں ایک قسم یہ ہے کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اس سے تم نکاح اور کرنا چاہو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام۔ والمحصنات من النساء، یعنی المزوجات من النساء، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کا نکاح پہلے موجود ہے، اب تم دوسرا نکاح کرو وہ حلال ہو جائے، وہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا شوہر اس کو طلاق دے، عدت گزر جائے، پھر تم نکاح کرو، اور بھی کوئی وجہ مانے نہ ہو تمہارے نکاح میں آنے کی تو پھر حلال ہوں گی۔ تو یہ مراد ہے والمحصنات من النساء، وہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں جن کے پہلے شوہر موجود ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مثلا جیسے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی رواج باقی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکی لڑکے کا نکاح کر دیتے ہیں والدین، تو وہ بھی نکاح ہو گیا۔ اب چاہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی تو بڑی ہے، لڑکا چھوٹا ہے اور ماں باپ نے بس رشتہ کر دیا، اب جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس کو طلاق نہ دے وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک عورت ہے اس کا نکاح موجود ہے لیکن خاوند غائب ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اگر 3 سال کی مدت تک خامند کا کوئی پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، اگر پتہ معلوم ہے، خط لکھ رہا ہے حضرت صاحب نوکری کیے ہوئے ہیں 4-5 سال ادھر لگا رہے ہیں، وہ تو خیر معلوم ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خامند مفقود الخبر ہے کہ 3 سال سے کوئی پتہ ہی نہیں کہ مر گیا زندہ ہے کہاں گیا، تو اب 3 سال گزرنے کے بعد بھی عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، وہ جا کے قاضی عدالت محکمہ شرعیہ میں درخواست دے گی کہ جناب میرا خامن جو ہے 3 سال سے مفقود الخبر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اب قاضی جو ہے وہ کارروائی کریں گے، اعلان کرائیں گے، اخبارات میں دیں گے، اس کے رشتہ داروں سے کہیں گے، تمام ممکنہ ذرائع تلاش کے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر قاضی اس کو علیحدگی کا حکم دے گا کہ بھی اب تم دوسری جگہ نکاح کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ کہہ دے کہ جی 3 سال سے خامد غائب ہو گیا تو جہاں میں چاہوں نکاح کر لوں، ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ فیصلہ۔ اچھا، اب جن ملکوں میں اسلام کا قانون ہی نہیں ہے، یعنی عدالت ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں، تو وہاں کیا ہے کہ وہاں 2-3-4 علماء کی اور علاقے کے معززین کی ایک کمیٹی بنا دیں گے کہ جی آپ ہمارا شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب وہ حضرات جو ہیں اس کے لیے اس کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اخباروں میں دیں گے، اشتہار دیں گے، جہاں جہاں پتہ چلے گا وہاں رابطہ کریں گے، اگر ناکام ہو گئے تو پھر وہ فیصلہ دیں گے تو پھر عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ کسی شکل میں جب اس کا پہلا نکاح موجود ہے تو دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ملکوں میں عام طور پر جو ہے وہاں انگریزی قانون ہے، وہی پرانا جو انگریز چھوڑ گئے تھے وہی قانون چل رہے ہیں، تو اس قانون میں یہ ہوتا ہے کہ بعض عورتیں تنسیخ نکاح کا ایک دعویٰ کر دیتی ہیں سول کورٹ میں کہ جناب میرا خاوند ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، جو بھی سمجھیں، اگر وہ عدالت اس کے حق میں ڈگری کر دے وہ بھی شرعاً نکاح نہیں ٹوٹے گا، وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں کیا گیا، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کیا گیا بلکہ انگریزی قانون کے تابع کیا گیا ہے، تو وہ انگریزی قانون جو ہے مؤثر نہیں ہوتا کسی طریقے سے۔ اچھا، بعض ہمارے ملک میں بھی سول جج جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، اسلام کا درد رکھنے والے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے جھگڑے آ جائیں نا تنسیخ نکاح کے، یا تو میاں بیوی کی صلح کرا دیتے ہیں کہ بھی چلو صلح ہو جائے، جان چھوٹے، دعویٰ بھی ختم ہو گیا، وہ میاں بیوی راضی ہو گئے،
اگر سلو نہ ہو تو پھر وہ خامد سے طلاق دلوا دیتے ہیں کہ اگر سلو کا کوئی حل نہیں ہے، اگر ہم اس کو ڈگری بھی دے دیں گے تب بھی تمہارا نکاح تو رہ جائے گا اور گناہ تم پہ لکھا جائے گا، وہ جہاں جہاں زنا کرے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم طلاق دے دو اور جان چھوٹے، تاکہ شرعاً اس کے لیے بھی نکاح حلال ہو جائے اور تمہاری جان بھی چھوٹ جائے۔ تو وہ قانون کو بھی سامنے رکھ لیتی ہیں لیکن فیصلہ شریعت کے مطابق کر دیتے ہیں۔ لیکن الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو قانون سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ تو انگریزی قانون میں اللہ معاف فرمائے وہاں تو بس اگر وکیل تمہارا کوئی ماہر ہے تو بس وہ ٹیکنیکل پوائنٹ پر بھی اڑا کے رکھ دے گا، یعنی وہاں تو عقل لڑائی جاتی ہے، وہاں یعنی فیصلے لکھے جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے قاعدے اور احکام کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اس کا جو نعوذ باللہ عاشق ہے وہ اس سے کاغذات پہ انگوٹھے مروا کے کسی دور کی عدالت میں اس کی سکونت دکھا کے تنسیخ نکاح دائر کر دیتا ہے، اور کلرکوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جناب سمن دے دو جی، تعمیل نہیں ہوئی، یک طرفہ ڈگری ہو گئی۔ یک طرفہ ڈگری کرانے کے بعد فیصلہ جیب میں رکھا، رات کو آیا عورت کو لے کے چلا گیا۔ اب ماں باپ اگر بھاگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی اغوا نہیں کیا، یہ دیکھو عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، عورت تو گھر میں، ان کو کیا پتا کہ اس کا دعویٰ چل رہا ہے کہیں، انگوٹھے اس کے ہیں، کاغذ اسی کا ہے، نکاح وکیل اس نے خود رکھا ہوا ہے اور بیٹھی اپنے گھر میں ہے۔ تو لہذا جتنے خلاف اسلام قانون ہیں ان کا کوئی اعتماد نہیں۔ قانون وہ ہے جو تابع ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بس تو اب جناب سمجھیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں جن کے نکاح موجود ہیں، اللہ معاف کرے جی، اب تو ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں گزر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگ اپنے ملک چھوڑ کے عورتیں مکے مدینے میں آ گئی اور یہاں کہا میرا نکاح کوئی نہیں، میرا کوئی نکاح نہیں، وہ تھا میرا نکاح تھا لیکن وہ خاوند نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہاں اور شادی کر لی۔ اچھا یہاں جتنے دن گزرے یہاں سے چلی گئی، وہاں جا کے کوئی اور شادی کر لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے ماشاءاللہ کلمے پڑھنے والے مسلمان بھی موجود ہیں جو حرم میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ایسے نکاح بھی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، تم جو نکاح کر رہے ہو تو تمہارا بھی تو زنا لکھا جائے گا، تم پہلے تحقیق تو کرو کس کی بیٹی ہے، والدین کون ہے، ولی الامر کون ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے تو وہ طلاق نامہ کہاں ہے، کون کس نے طلاق دی ہے، اس کو خط لکھ کے پوچھ لو کہ بھائی تم نے طلاق دی ہے، تمہاری بیوی متعلقہ ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، تم نے واقعی طلاق دی ہے، اگر دے چکا ہے وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے میں نے دی ہے، تو بات کھل جائے گی۔ جب یہاں تک کرو گے تو وہ عورت بھی کہے گی چلو جی چھوڑو، آپ کو اعتبار نہیں تو میں نکاح نہیں کرتی، کیونکہ حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں سب ہم حاجی بھی بنے ہوئے ہیں، اللہ کے حرم میں بھی ماشاءاللہ ہم رہ رہے ہیں اور اس قسم کی وارداتیں بھی عام ہیں۔ اچھا اب کتنے لوگ ہیں کہ جو بہار سے غریب مہاجرین لٹے پھوٹے اپنی جان بچانے کے لیے ملکوں سے نکل آئے، یا برما کے مسلمان ہیں جو بیچارے کافروں کے نرغے میں ہیں، جن کی جان مال آبرو عزت محفوظ نہیں، وہ بیچارے اپنے بارڈروں سے چوری نکل گئے، کوئی مارے گئے، کوئی نکل گئے، آگے مسلمان ان کی لڑکیاں بیچ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور لڑکیوں کے سودے بھی ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ، ایک دو چار نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ لڑکیاں فروخت ہوئی، اور ایک ایک لڑکی جو ہے وہ 8 جگہ فروخت ہوئی۔ اس کے دلال موجود ہیں کہ یہاں سے کھا لو جتنا ملتا ہے، لوٹ لو، آدھا تمہارا تو ہم کچھ ہم تمہیں بھی دے دیں گے، پھر اور جگہ پھر اور جگہ پھر اور جگہ۔ وہ مظلوم ہے، واپس تو وہ غریب جا نہیں سکتی، کہاں جائے؟ نہ اس بیچاری کو پتا ہے کہ اب میرا باپ کدھر ہے، میرا دادا کدھر ہے۔ یہ کوئی ایک ظلم نہیں ہو رہا، کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جن کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جن کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یعنی مسلمان خود اتنا ظالم بن گیا کہ کتا کتے کا دشمن نہیں لیکن بندہ بندے کا دشمن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی تمہیں پتہ نہیں کہ وہ غریب لٹے پھٹے آئے ہوئے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچا کے کوئی دریاؤں میں، کوئی کشتی میں، کوئی کسی طرح، اچھا کوئی تو دشمن نے دیکھ لیا مار دیا۔ یعنی اگر 1000 کا قافلہ چلے تو مشکل سے 200 بار جان بچا کے پہنچے، 800 تو وہ ظالم مار دیتے ہیں۔ اب جو 200 آئے ہیں اب وہ روٹی کے محتاج، رہائش کے محتاج، کھانے کے محتاج،
اور کپڑے کے محتاج آگے جناب ہمارے بھائی کھڑے ہیں جی حاضر جی مکان حاضر ہے، اور دوسرے دن اس کی لڑکی کا سودا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے لوگ ہیں جو یہاں عمرے پہ آتے ہیں اور اپنی عزتیں برباد کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں کوئی یہودی رہتے ہیں، یہاں کوئی کافر رہتے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا. کیوں آپ عمرے پہ آئے ہیں، کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا. نہیں جی آئیں، فکر نہ کریں، ہمارے پاس مکان ہے، ہم آرام سے مفت رہیں جی، بالکل مفت. ہم تو چاہتے ہیں بس خدا کرے تمہیں حج نصیب ہو جائے. بس 2-4 دن کے بعد عشق شروع ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ہم پر اپنے غضب نازل نہ کرے، ورنہ ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہمارے افعال اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی وقت زمین میں ہم غرق ہو جائیں یا کوئی آسمان کا ٹکڑا گر پڑے. ہمارے احوال اس مقام پہ، یعنی آپ مسلمان ہیں، اندازہ کریں اخباروں میں نہیں پڑھ رہے کہ کتنے آدمی ہیں جن کی گردنیں کٹ گئیں. کیا ہے جی؟ نشہ بیچ رہے ہیں. کس ملک میں؟ بلد اللہ الامین، حرمین الشریفین میں. یعنی ان ظالموں سے پوچھو کہ تم یہ موت جو قبول کریں چند پیسوں کے لیے اپنی موت، بیوی، بچے، عورتیں، معصوم بچے، بعد نعوذ باللہ کہتے ہوئے شرم آتا ہے کہ عورتیں اپنے بدن کے اندر چھپا کے لے آئیں اور ایکس رے میں پکڑی. بعض لوگ ایسے ظالم بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو اس بلد اللہ الامین سے دور کر دے کہ چھوٹے بچے جو مر گئے، مثلا آج ایک بچہ مر گیا، اس کو لے لیا، اس کا پیٹ چیر کے اندر رکھ کے جناب بچہ اٹھایا ہوا ہے، پکڑے گئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کرنے والے یہودی ہیں، ہندو ہیں؟ کوئی ہندو پکڑا گیا؟ کچھ غیرت تو کرو نا. کوئی ہندو آج تک پکڑا گیا؟ کوئی آپ نے سنا ہے اتنے عرصے میں کوئی سکھ پکڑا گیا ہو، اس کی گردن کٹی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی بدھ مت، کوئی کافر پکڑا گیا ہو؟ مسلمان کلمہ بھی پڑھے، اور بعض تو ایسے ہیں داڑیاں دیکھو تو آدمی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو مولوی لوگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے احوال اپنی رحمت سے درست کر دیں، اور اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر کو، بچوں کو ایسے عذاب سے بچائیں، اور اللہ ان ظالموں کو جو ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کے کعبے کا حیا ہے، نہ مدینہ منورہ کا حیا ہے، نہ مسلمان کا حیا ہے، کہ کسی کا گھر برباد ہو جائے ہمیں پیسہ ملے، اور پیسہ نہ ملے گردن کٹ جائے گا. اچھا جی ویسے بھی تو مرنا تھا، کون سی عزت کی موت مر رہے ہو؟ بھی شہید ہو رہے ہو. مرنا تھا تو عزت کی موت مرو، خدا سے اچھی موت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خاتمہ ایمان پہ مانگو. یہ تو نہیں کہ پیسوں کے لیے اور حرام کے لیے مر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تو اب سمجھیں کہ والمحصنات من النساء، کہ شادی شدہ عورت جو ہے جب تک اس کا نکاح ہے کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو جنگ میں قیدی ہو کے تمہیں ملیں، باندیاں، کنیزیں، وہ اگر ملیں چاہے ان کے شوہر زندہ بھی ہوں وہ حلال ہیں. اس لیے کہ کیونکہ جب تبادل دارین ہوتا ہے کہ وہ دار الکفر میں ہیں، اب دار الایمان میں ہیں، اگر اس کا شوہر وہاں زندہ بھی ہو کوئی نہیں، اب وہ تو قید ہو چکی ہے، لہذا اس کا نکاح میں رکھنا، اپنے گھر میں رکھنا شریعت میں حلال ہے. لیکن ملکت ایمانکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آج تم جا کے پیسوں سے لڑکی خرید لو، ورنہ آج بھی انڈو پاک میں ایسے جگہ موجود ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں جہاں آج بھی باقاعدہ لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے. باقاعدہ ماں باپ اپنی لڑکی کی بولی لگاتے ہیں اور باقاعدہ بیٹھ کے اس کے محاسن گنتے ہیں کہ دیکھو بھائی قد دیکھو، باڈی دیکھو، کمال کی بات کر رہے ہیں، اس کا میں 1 لاکھ لے لوں، یہ تو 2 لاکھ بھی دو تو میں نہ لوں. یعنی بیٹی بیچ رہا ہے بغیرت باپ. اور اسی طرح جو ہے یہ بیوی جو ہے خریدی ہوئی، یہ ملکت ایمانکم نہیں. یا تم مثلا کسی کو کنٹریکٹ پہ 2 سال کے لیے خادمہ بنا کے لے آؤ، نوکرانی بنا کے لے آؤ اور کہو یہ کنیز ہے، یہ حلال ہے. نا، یہ کبھی حلال نہیں ہوتی. سمجھ لو مسئلہ. کنیزیں کون سی حلال ہیں کہ جب جہاد ہو
اور جہاد بھی امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ کے دین کے لیے ہو، ملک کے لیے، کرسی کے لیے، جائیداد کے لیے، طاقت کے لیے نہ ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب اگر اللہ مسلمانوں کو فتح دے تو کافروں کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ کنیزیں ہیں وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہوں گی، وہ صرف حلال ہیں، کیونکہ اگر اللہ ان کو حلال نہ کرتے تو کیا سزا ملتی؟ یا تو قتل کرو۔ اب ان عورتوں نے تو قصور کیا کوئی نہیں، لڑے تو ہیں مرد، لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا قتل نہ کرو تو بھئی ان کو جیل میں رکھو، ساری زندگی کھانا کھلاتے رہو۔ یہ بھی نہ کرو تو ان کو واپس کسی اور ملک میں بھیج دو تو وہاں بھی تو ان کی بے عزت برباد ہو۔ تو اس کا اسلام نے حل کیا کہ جیسے مال تقسیم ہو جائے وہ لڑکیاں بھی مجاہدین میں تقسیم کر دو، تاکہ پھر مجاہد نکاح کر لیں، ان کو آزاد کر لیں، تاکہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت بھی ہو جائے اور ان کو کوئی چھت بھی مل جائے، تاکہ اب وہ ساری زندگی ٹھوکریں نہ کھاتی پھریں۔ الا ما ملکت ایمانکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اوطاس میں جب جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور وہاں جو تھی مال غنیمت کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی ملیں جو مجاہدین میں تقسیم کی گئیں، تو اب مجاہدین نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہمارے لیے حلال ہوں گی، ان کے شوہر تو اپنے ملک میں موجود ہیں، اپنے علاقوں میں موجود ہیں، تو اس لیے صحابہ ڈر گئے کہ بھئی ان کو ہم کیسے کنیز بنائیں، کیسے اپنے لیے حلال سمجھیں، ان کے تو شوہر موجود ہیں پیچھے، تو شادی والی عورتیں ہیں، چلو کنواری لڑکی ہو ٹھیک ہے، اس کا تو شوہر نہیں ہے، لیکن اس کا تو شوہر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ نا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا حرام ہے، مگر وہ جو ملک الیمین میں تمہارے ہاتھ آئیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ وہ دارین کے تباین سے نکاح جو ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ بھی شرط ہے ایک کہ اس عورت کو بھی استبرا کا کیا معنی؟ مثلا ایک عورت آئی کنیز حاملہ ہے، تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے، تو اب اس مجاہد پر بھی حلال نہیں۔ اسی طرح حاملہ نہیں، تب بھی وہ حیض گزار کے پاک ہو جائے، پھر مرد پہ مجاہد پہ حلال ہوگی، کیونکہ تاکہ وضاحت ہو جائے کہ پیچھے کوئی حمل تو نہیں، کوئی بات تو نہیں ہے، وہ استبرا کے بعد حلال ہوں گی۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت مبارک برگے سے مراد کون ہیں؟ المزوجات، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، الا ما ملکتموہن بالسبی، ہاں اگر وہ قید ہو کر فتح کے بعد تمہارے لیے آئیں تو فإنہ یحل لکم وطؤہن، اب اس کے ساتھ نفع اٹھانا، وطی کرنا جو ہے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے استبرا ہو جائے، پاکی صافی ہو جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عورتیں ملی جنگ اوطاس میں، لیکن ان کے ازواج تھے، شادی شدہ تھیں، فکرہنا ان تقع علیہن، ہم نے مکروہ سمجھا کہ بھی جب اس عورت کا خاوند موجود ہے تو اب ہم اس کے ساتھ کیسے ملیں، تو اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا۔ ان سب نے یہ حدیث مبارک جو ہے روایت کی ہے۔ وهكذا روى عبد الرزاق المعمر عن قتادة بالخليل ابي سعيد الخدري به وروى ابن وجناخ بالخليل النبي القمة الحاشمي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الامام احمد حدثنا ابن ابي يدين سعيد قتادة بالخليل النبي القمة ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابوا 70 يوم اوطاس لهن ازواج من اهل الشرك فكأن اناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کفوا وتأثبوا من غشیانہن قال فنزلت هذه الآية في ذلك بالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهكذا رواه مسلم وابو داود والنسائی من حدیث سعید بن ابی عروبہ زاد مسلم وشعبہ ورواه الترمذی من حدیث حمام بن یحییٰ ثلاثة من قتادة بإسناد نحوه وقال الترمذی هذا حدیث حسن فلا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر حمام بن قتادة قضا قال وقد تابعه سعید شعبہ واللہ تعالی عالم۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے صحابہ ان کو قیدی ملے، کنیزیں ملی اوطاس کے دن،
ولہن ازواج من اہل الشرک، لیکن ان کے خامد موجود تھے کفر میں مشرک. وَكَأَنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ میں لوگ جو تھے وہ رک گئے. انہوں نے کہا بھی گناہ ہے، اب کیا کریں، ان کا تو پہلے شوہر موجود ہے، ہم ان کو اپنے گھر میں کیسے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرما کے اجازت دی کہ شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام، ان سے وطی کرنا حرام، لیکن وہ جو تمہارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور قیدی جنگ جہاد کے بعد دے. وقت روت طبرانی میں حدیث ذاکر عباس نظر فی سبایا خیبر، وہ فرماتی ہیں کہ خیبر کے دن جو قیدی ملے، عورتیں ملی، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. وذکر حدیث ابی سعید وقضا وجماعت من السلف الى النبي الامر يكون طلاقا لا من زوجها آخذا بأم هذه الآية. اور اسی طرح جماعت سلف سے یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے اپنی باندھی بیچ دی تو گویا یہ اس کی طلاق شمار ہو جائے گی. وقال ابن جرير حدثنا ابن سنة قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج قال كانت الله يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ اگر وہ باندھی جو ہے فروخت کر دی جائے اور اس کا خامند بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ اس کی بے جو ہے گویا وہ طلاق شمار ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں یہ آیت عام ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال ولیکن روایت منقطع ہے. ورواه سفیان الثوری عن خالد بن نبی کلابہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا بیت الامد ولا زوج سید احق ببذعها، اگر عورت جو ہے وہ فروخت کی گئی چاہے اس کا زوج بھی ہو تو اس کا سردار جو ہے اس کے لیے زیادہ، یعنی جس کو ملی ہے وہ زیادہ حق ہے اس کے نفع اٹھانے کا. رواه سعيد قتادة قال ابي بن كعب بن جابر رضي الله عنه قالوا بيعها طلاقها. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن خالد بن كرامة عن بعض قال طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وإتقها طلاقها وهبتها طلاقها براءتها طلاقها طلاق زوجها طلاقها. وہ کہتے تھے کہ باندھی اگر ہے اس کو اس نے بیچ دیا تو یہ بھی طلاق ہے، اگر باندھی کو اس نے آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد بھی گویا طلاق ہے، وہ جہاں چاہے جا کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنی باندھی دوسرے کو ہیبا کر دی تو گویا پہلے کی طرف سے طلاق شمار ہوگی. اسی طرح اس نے براءتھا طلاق، اگر اس نے اس کی یعنی اس کو علیحدہ کر دی آزاد تو وہ بھی طلاق شمار ہوگی. وہ طلاق زوجها طلاق ہوا، اگر اس کے خامد نے باقی طلاق دی تو وہ بھی طلاق شمار ہوگی. وقال عبد الرزاق ورنہ امام الزهري ان ابن الصيب قوله والمحصنات من النساء قال هذه ذوات الازواج حرم الله نكاحهن الا ما ملكت يمينك وبيعها طلاقها. ان نے فرمایا کہ محصنات من النساء سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خامند موجود ہیں، جن کے خامند موجود ہیں ان سے نکاح حرام ہے، مگر وہ جو ملک الیمین میں آئے، اگر اس کو اس نے بیچا ہے، اس کا بیچنا جو ہے پہلے سے آزاد طلاق ہو گئی، اب دوسرا اس سے شادی کر سکتا ہے. وقال امام وقال حسن من ذلك وكذا رواه سعيد بن ابي روبان كذا في قول المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال اذا كان لا زوج فبيعها طلاقها ورواه فنس بن بيع الامر طلاقها وبيع طلاق وهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا ان بيع الامد ليس طلاقا لها. اب جمہور یہ کہتی ہیں قدیمن بھی اور جدید بھی کہ اس کا بیچنا جو ہے طلاق نہیں ہوگی. لأن المشتری نائب عن البائع والبائع كان قد اخذ الملکی عزیز بن فی عطا وباع مسروبۃ لنا. وہ کہتی ہیں کہ اس نے گویا کہ خریدنے والا جو ہے وہ نائب، مشتری جو ہے نائب ہے بائع کا، اور بائع نے اس کو اپنے ملک سے نکالا ہے اور بیچا ہے، تو اس لیے مسلوبہ تو ہوگی، یہ طلاق شمار نہیں ہوگی. واعتمدوا فی ذلک الحدیث بریرہ المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها اشترتها وعتقتها فلم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث. اب جناب حدیث صحیحین میں موجود ہے کہ بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی بریرہ کو خریدا، خریدنے کے بعد آزاد بھی کر دیا، لیکن اس کے خامن سے اس کی طلاق شمار نہ ہوئی آزاد کرنا. تو لہذا یہ ہے کہ باقاعدہ بعد میں وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ان کا فیصلہ ہوا، لیکن صرف آزادی سے تو طلاق نہ ہوئی. جمہور کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی. بل خیرہ رسول اللہ بین الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاق كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح
وَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُسْبِيَاتُ فَقَطْ وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ وہ قصہ مشہور ہے کہ پھر حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو مغیث کے پاس شوہر کے پاس رہو اور چاہو تو تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اس نے کہا حضور میرا گزارا نہیں ہوتا، بڑا واقعہ مشہور ہے، تو علیحدہ ہو گئی۔ تو صرف اگر بیچنا خریدنا طلاق ہوتا تو پھر اس کو اختیار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو لہذا جمہور یہ کہتے ہیں کہ صرف بیچنے سے یا خامد کے عذاب یا مالک کے آزاد کر دینے سے طلاق نہیں ہوتی، وہ نکاح قائم رہے گا۔ اگر نکاح ہے نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اس سے مراد صرف سبایا ہیں جو قید میں آئے بس۔ حقاه ابن جرير بن العالية وطاووس وغيرهما قال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما أداء الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم۔ بس اب یہ دوسرا قول ہے محدثین مفسرین کا۔ پہلا قول یہ تھا کہ محصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کیا معنی؟ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں جن کے شوہر موجود ہیں وہ تم پر حرام۔ ایک پہلا قول تو آپ پڑھ چکے۔ اب دوسرا قول ہے والمحصنات من النساء، محصنات سے کیا مراد؟ العفائف، پاک باز عورتیں، پاک عورتیں، شریف عورتیں، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں جب تک کہ تمہارا نکاح نہ ہو حرام۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گندی عورت ہے تو وہ حلال ہے، یہ بطور خارج غالب کے اعتبار سے استعمال ہوتا، کیونکہ اسلام تو اس کو عورت ہی شمار نہیں کرتا نا جو گندی ہو، گویا وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ شریف عورت تو شریف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں بھی جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں ان کے نزدیک زنا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے غلبہ دے دیا، اللہ نے عزت دے دی، اسی صفا پہاڑی پہ حضور بیٹھے کہ بھی بیعت کرو، بیعت ہو گئی۔ اب عورتوں کی بھی بیعت ہونی تھی، تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو درمیان میں کپڑا پردہ بنا دیا جاتا تھا، عورتیں ادھر بیٹھ جاتی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرائط پڑھ لیتے، عورتیں قبول کر لیتی، آپ فرماتے بھی بیعت ہو گئی بس۔ یہ نہیں کہ کبھی حضور کسی سے ہاتھ ملائیں یا عورتیں سامنے آ کے بیٹھیں، جیسے آج کل ہمارے پیر ماشاءاللہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے ایک عالم تھے حافظ اللہ وسایہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، نابینا تھے اور بہت بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ دعا کریں جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ وہ یہاں ہمارے ایک دوست فاصل، وہ بھی فوت ہو گئے بیچارے، رمضان میں ہمیں کبھی کبھی قہوہ پلاتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت فرمائے۔ اللہ سب مرنے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنائیں، اور دعا کریں جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ تو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، نابینا تھے لیکن بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب، اور اللہ نے ایسا سوز دیا تھا نا، درد دیا تھا گلے میں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تقریر کرے اور لوگ چیخیں مار مار کے نہ روئیں، اتنا اللہ نے درد دیا۔
اور مزاح کی بھی عادت تھی، مذاق بڑی کرتے، یعنی ہنسی خوشی والا آدمی تھا بہت. تو ایک دفعہ وہ تقریر فرما رہے تھے، دیہات کا علاقہ تھا، تو ایک جاہل میرے جیسا کوئی کھڑا ہو گیا، جٹ شٹ پھرا، ہماری برات میں کوئی ہوگا بیچارہ ہمارا بھائی. اس نے کہا حافظ صاحب حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کیا مسئلہ پوچھ؟ جی پیر کی شان بڑی ہے کہ قرآن کی شان بڑی ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا. بھائی جٹ آدمی جو دماغ میں آ گیا. اس نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ پیر کی شان زیادہ ہوتی ہے یا قرآن کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ تو اب حافظ صاحب نے سوچا کہ اس کو علمی جواب دوں تو اس جاہل کو کیا سمجھ آئے. اس نے کہا بابا دیکھو قرآن شریف کو اترے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت عرصہ تو بہت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں لیکن کافی. آپ نے کہا تقریباً 1400 سال گزر گئے. ہاں صحیح گزر گئے. انہوں نے کہا تم 1400 سال سے قرآن ہمارے گھروں میں ہے، پیر کو 14 دن گھر میں رکھ کے دیکھ لو تمہیں شان کا پتہ لگ جائے گا. قرآن تو 1400 سال سے ہمارے گھر میں ہے نا، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. پیر صاحب کو صرف 14 دن کے لیے تم گھر رکھ لو، بعد میں آگے مجھ سے مسئلہ پوچھ لینا کہ بھی پیر کی شان بڑی ہے یا قرآن کی شان بڑی ہے. مسئلہ ان کو سمجھ آ گیا تو مزاح بھی ہوگی لیکن مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. آج تو حقیقت یہ ہے نا جی 14 دن تو بڑی بات ہے، 14 گھنٹے بھی پیر رہے تو سمجھو گھر برباد. انشاءاللہ لکھ لو، شرط لگا دو. اور جو اللہ کے صحیح معنی میں اولیاء ہیں وہ تیرے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ تیرے گھر میں کیوں رہے؟ تم انہیں لاکھ کہو، کہیں گے بھائی ہم تمہارے گھر سے کیا تعلق ہے؟ ہم دعا کر دیں گے بس ٹھیک ہے، اللہ تمہارے بچوں کو ہدایت دے، اچھا بنائے. جو صحیح معنوں میں مرشد ہیں، جو صحیح معنوں میں پیر ہیں، وہ تو غیروں کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں. ان کے نزدیک تو اسلام ہے، ایمان ہے، احکام ہے. بات ہوتی ہے جب ہم پیر مولوی کا نام لیں نا، ناراض نہ ہوا کریں. مراد ہوتی ہے یہ کاروباری جو آج کل بنے ہوئے ہیں، یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حملوں سے، ان کے فتنوں سے بھی ہر انسان کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو اب یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھی وہ تو جب حضور بیعت کرنے لگے، میں عرض کر رہا تھا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی ہندہ جو ہے یہ حضور کی چچی ہیں، ابی سفیان کی بیوی ہیں، اور پہلے حضور سے بڑی دشمنی تھی لیکن اللہ نے غلبہ دے دیا، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، بی بی ہندہ بھی مسلمان ہو گئی. تو وہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ میرا قد بڑا تھا، اونچا قد تھا اور سردار گھرانے کی عورت تھی، تو مجھے پتا تھا کہ میں حضور کی بڑی دشمن ہوں. میں نے کہا اگر حضور نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ میں نے اتنا ستایا تھا حضور کو کہ مجھے حضور ضرور سزا دیں. اور پھر یہی ہندہ تو تھی نا جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرانے کی ذمہ دار ہے. تو سینے تو آدمی بھیجا تھا کہ اتنے پیسے دوں گی اور سیدنا حمزہ کو قتل کرو، اور ٹکڑے کر کر کے ان کا کلیجہ نکال کے لے آؤں، میں کچا کھا جاؤں. دشمنیاں تو پھر ایسی ہوتی ہیں نا سرداروں کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو بی بی کہتی ہے کہ میں اور تمہیں ذرا یوں کر کے بیٹھ گئی کہ میرا قد ہے اونچا، حضور پہچان لیں گے، چچی جو ہے کوئی غیر تو تھی نہیں. اب حضور نے جب آیت پڑھی کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، اللہ کے احکام کے خلاف چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین زنا نہیں کریں گی. تو جب حضور نے یہ شرط گئی تو بی بی صبر نہ کر سکی، بول پڑی. اس نے کہا وتذن الحرۃ یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور آپ جو ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ عورت زنا نہیں کرے گی، شریف عورت بھی زنا کرتی ہے، اس وعدے کی ضرورت کیا ہے؟ بیعت کے اندر اس بات کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوتذن الحرۃ، یا آزاد عورت، شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے. تو حضور پہچان گئے. حضور نے فرمایا ہندہ ہو، میری چچی بول رہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات، تم اسلام لانا چاہتی ہم نے معاف کر دیا. یعنی اندازہ کرو ایک کافرہ عورت ہے، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا لیکن وہ فوراً بول. اس نے کہا یا رسول اللہ اس شرط کی کیا ضرورت ہے؟ جو عورت شریف ہے وہ کبھی زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی، وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتی. اس کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ماں سوا خاوند کی اس کی نظر کہیں نہیں پڑتی، اس کے بدن کو کوئی نہیں دیکھتا. شریف عورت کا کیا تعلق ہے زنا سے؟ زنا تو گندی عورتیں کرتی ہیں، خبیث عورتیں کرتی ہیں.
یعنی کافروں میں بھی اتنی غیرت تھی. اور آج خود سوچ لو، شریف ہیں وہ جو زانیہ ہیں. آج شریف تمہارے پاس کون ہے؟ فلم سٹار، وہ شریف ہوتے ہیں نا. ٹی وی پہ کام کرنے والیاں، ڈراموں میں کام کرنے والیاں، رقاصائیں، ڈانسرز، شوبز کی عورتیں، وہ شریف ہیں نا. جن کے اگر شریف نہ ہو تو روزانہ فوٹو لگتے ہیں. تمہارے کسی مولوی کا لگتا ہے؟ وہ سال میں ایک لگے گا. ان کا ہر صفحے پہ فوٹو ہوتا ہے تاکہ رات گھر کے دیکھ کے مولوی صاحب جو ہیں بات ایمان تازہ کر کے سوئیں. انا للہ و انا. ایمان سے کہو چلو یہ جو اخباروں میں فوٹو لگا کے بیچتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے؟ اس سے بڑا حرام ہے کہ عورت کا فوٹو بیچو، عیاشی پھیلاؤ، بدماشی پھیلاؤ، فحاشی پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، فیشن پھیلاؤ، ان کے کپڑوں کے انداز پھیلاؤ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پھیلاؤ. ان کی کمائی حلال ہے؟ یہ حلال کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. بس بات تو خیر وہی ہے کہ ہم مولوی چیختے چیختے مر جائیں گے اور لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، لیکن اللہ ہمیں کہنے کا اجر تو دے گا نا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کہنے کا اجر دیں گے، ہمارا ثواب کہیں نہیں جائے. باقی ماننا نہ ماننا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. اللہ پاک انہوں نے فرمایا کہ کیا مراد ہے؟ اللہ پاک حرام علیکم، پاک باز عورتیں تم پہ حرام ہیں جب تک کہ نکاح نہ ہو، گواہ نہ ہو، باہر نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو. کیا اس کے بعد اللہ نے کتنی اجازت دی ہے کہ ایک عورت یا دو یا تین یا چار بس. اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عبیدہ فرماتے تھے کہ ما عدل اربع حرام، چار کے سوا حرام. زیادہ سے زیادہ تم چار بیویاں رکھ سکتے ہو. وقوله تبارک و تعالی کتاب اللہ علیکم ہے حضرت تعلیم و کتاب کتب اللہ علیکم یعنی الاربع فالزموا کتابہ ولا تخرجوا عن حدودہ والزموا شرعہ وما فرضہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتاب اللہ علیکم. کیا مانا؟ یہ اللہ نے جو تم پہ حرام کیا ہے یہ اللہ کا اتارا ہوا حکم ہے جو اللہ نے لکھا ہے. لہذا خبردار اللہ کے حدود کو نہ توڑنا، اللہ کے احکام کو نہ چھوڑنا، اللہ کے فرائض کو کبھی نہ توڑنا. وقال عبیدہ وتعوذ فی قول تعالی کتاب اللہ علیکم یعنی الاربع، چار بیویوں کی جو اجازت ہے یہ اللہ کا حکم ہے. وقال ابراہیم کتاب اللہ علیکم یعنی ما حرم علیکم، انہوں نے فرمایا یعنی اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام اور جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے چاہیے نہیں، ان کے نزدیک ہاتھ بندے رہیں. میزاب رحمت پر دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سنت طریقہ وہی ہے کہ آپ دعا مانگیں اللہ سے. باقی وہاں چمٹنا یا سینہ لگانا ثابت نہیں ہے حدیث سے. بات سمجھ آ گئی؟ البتہ اقوال ہیں کہ بھی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اکثر، اور اسی لیے پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھئی جہاں اللہ والے انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں تم بھی نماز پڑھا کرو اور اس کے بعد جیسے دعا مانگتے ہو اسی طرح دعا مانگا کرو. باقی کھڑے ہونا، چمٹنا، ساتھ لگنا یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں. ملتزم جو ہے حجر اسود کے کونے سے لے کر جہاں تک دروازہ شروع ہو رہا ہے بس یہ ذرا سا ٹکڑا جو ہے یہی ملتزم. بیت اللہ کے اندر خاص خاص مقامات جو ہیں ان کے بارے میں علماء نے بھی لکھا ہے، بعض صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں، بعض اقوال و آثار سے ہیں کہ اگر آدمی ملتزم پہ دعا مانگے تو وہ یقیناً مقبول ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا کھانا بھی حلال کا ہو، لباس بھی حلال کا ہو، حرام کبھی نہ کھاتا ہو. یہ نہیں کہ اس دن حلال کھا کے آ جائے، یہ معنی نہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ اس کے اندر حرام گیا ہی نہ ہو. ملبس ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا جب تمہارا لباس حرام سے ہوتا ہے، تمہارے کھانے حرام سے ہوتے ہیں، وغذی بالحرام، اور تم حرام کھا کھا کے پلے ہوئے ہو، اب دعائیں مانگ رہے ہو تو کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے مہربانی کر دیں، ورنہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی. بہرحال ملتزم پہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، اور ہر محدث نے لکھا ہے کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ میں نے کتابوں پڑھے، انہوں نے کہا میں نے بھی جو دعا کی وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی.
اسی طرح زمزم پی کر زمزم کے کنویں پہ پانی پینے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم پہ بھی اسی طریقے سے، رکن یمانی پہ بھی اسی طریقے سے، حجر اسود میں اسی طرح، طواف کی حالت میں اسی طرح، صفا پہ مروہ پہ درمیان میں دوڑتے ہوئے. بہرحال یہ مقام مستجابات ہیں، اللہ یہاں دعائیں منظور فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا یقین سے، ایمان سے مانگے اور آگے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر آگے رکاوٹ ہو تو پھر دعائیں چلی جاتی ہیں. اب دیکھیں نا جی، مثلا پانی چل رہا ہے، تم کوئی ذرا سی چیز رکھو تو بہہ جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ پہلے اس کو روکو گے تو پھر ہی آگے لگاؤ گے نا. تو پہلے ہم گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، حرام سے بچیں، پھر آگے اللہ سے مانگیں کہ مہربانی کرو. پھر دیکھو مہربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہمارا معاملہ تو اب ایسا ہو گیا ہے جی، اللہ ہمارے حال پرام کرے. ہم کہتے ہیں جی ہم تو بھائی مہربانی کرو، زنا چھوڑ دو، بس دعا کرو. بھائی شراب نہ پیا کرو، نشہ نہ کیا کرو، فلم نہ دیکھا کرو، بے حیائی کا، بس جی دعا کرو. ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ کرتے رہے لیکن اللہ ہماری پھر بھی مانتا رہے. کیوں بھائی؟ وجہ تم جس آدمی کی نوکری کرتے ہو ذرا اس کی تو 2 دن مخالفت کر کے دیکھ لو، وہ تمہاری مانتا ہے. ہم تو یعنی سارا دن اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن جب ہاتھ اٹھائیں بس وہ دیر نہ لگے فوراً قبول ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی تم اللہ سے بھی دھوکہ کرنا چاہتی ہے. نعوذ باللہ، اب خدا نہ ہوا تیرے تابع ہو گیا کہ تم اس کی نافرمانیاں کرو، بے حیائی کرو، سارا دن اللہ کے قانون کو توڑو، لیکن جب تم مانگو تو وہ تمہیں دے دے. پہلے اپنے آپ کو مانگنے کے قابل تو بناؤ نا. ایک آدمی سے قرضہ لے لو 1000 ریال، اس کو نہ دو، پھر اس سے جا کے لے کر دیکھو دیتا ہے. جب بندہ تمہارے منہ پہ مارے گا کہ دفع ہو جاؤ، پہلا قرضہ تو دو. وہ تم نے ادا نہیں کیا، پھر مانگنے آ گئے ہو. تو اگر ہم تازہ نافرمانیاں کر کے نماز نہ پڑھیں، داڑھی ہم اڑائیں، لباس انگریزوں کے پہنیں، گھر میں حلال حرام کی تفریق نہ کریں، رات کو ہماری فلم کے بغیر نہ گزرے، اور اس کے بعد جناب ایک دفعہ اگر ٹوٹا بھاگا کی سمجھ سے کوئی حرم میں آ جائے، جی میں نے دعا مانگی ہے پتہ نہیں کیوں منظور نہیں ہو رہی. ہاں جی بالکل، اللہ میاں نے آپ سے پوچھنا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ملک یمین میں 2 بہنیں تو رہ سکتی ہیں، لیکن بت ہاتھ تو 2 بہنیں رکھنے کا فائدہ پھر اس کو کیا ہوگا ملک یمین میں؟ جب ان سے نفع نہیں اٹھا سکا، ویسے بطور نوکر رکھے تو رکھے. بات تو یہ ہے کہ اس کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں سے وتی نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی کو احتلام ہو جائے اور اس نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے، یعنی اس نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی دیا، بدن پہ پانی بھی بہا دیا، لیکن اس نے نیت کی وضو کی، غسل کی کہ نہیں کی، تو وضو ہو گیا. یہی کافی ہے. وضو میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ہم ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں نہیں. امام صاحب کے نزدیک جو ہے بس امام کا پڑھنا جو ہے کافی ہے. کہتے ہیں جی میری پہلی بیوی سے قدرتاً اولاد نہیں ہے، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی بیوی بھی ہے، موجود ہے نکاح میں، اگر وہ اجازت نہ دے تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ پہلی بیوی کا نکاح سے اجازت سے کوئی تعلق نہیں شریعت میں، اور پہلی بیوی کبھی کسی کو اجازت دیتی ہے؟ پھر بیوی نہ ہوئی، کوئی پاگل ہوئی، چور ہوئی. اسلام نے تمہیں بیوی کا غلام بنایا ہی نہیں. تم بننا چاہو عورت کے غلام تو تمہارا مقدر ہے، بن جاؤ. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلی بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، عدل کرو. دوسری شادی کرنی ہے کر لو، اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پوچھو تو کوئی اجازت نہیں دیتا، اور جو مسئلہ پوچھتا ہے نا مولوی مکی سے، وہ کرتا بھی نہیں. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا دوں، جب آپ کریں نا مجھے بتانا آپ نے کی ہے. جو کرتے ہیں پوچھنے نہیں آتے، کر کے بعد میں کہتے ہیں السلام علیکم جی ہو گیا. پھر کوئی کیا کرے گا، نہ مولوی نہ بیوی. جو پوچھ رہا ہے مانا کہ ابھی تک نہیں بیچارہ پہلی بیوی سے ڈرتا ہے، تو دوسری کہاں رکھے گا.
اچھا جی، ایک آدمی حج کی نیت سے احرام باندھ کے گھر سے نکلا لیکن راستے سے واپس آ گیا، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کوئی مذاق ہے کہ احرام باندھ لیا چلے گئے آگے تو آگے، جب تک کہ وہ دم نہ دے اور اس وقت تک تو وہ احرام کھول بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اب دم بھی ادا کرے اور پھر حج بھی قضا کرے، چونکہ نیت کرنے کے بعد حج اس پہ واجب ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں چادر ہے باندھ لی کھول دی تو کھول دی۔ اب اتنا لمبا مسئلہ ماشاءاللہ جی، میں نے اپنا کہتا ہے جی بیوی کو معمولی رنجش پر لکھ کے دیا ہے کہ طلاق دیتا ہوں تو ہو گیا، پکا کام ہو گیا۔ بیوی کا قصور بھی نہیں تھا، تیرا تو قصور ہے نا، تو نے بے قصور کو طلاق دے دی، طلاق تو ہو گئی۔ لڑکی راضی ہو جائے، اللہ چاہے راضی ہو جائے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، طلاق تو ہو گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلہ لکھ کر دارالافتاء سے یہ مذاق نہ سمجھا کرو، طلاق بڑی سخت چیز ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں بیوی کو تڑی دے رہا تھا، تڑی دو یا ناراض ہو یا غصہ کرو یا مذاق کرو، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے اللہ چاہتے ہیں زبان پہ نہ لے آؤ۔ کہتے ہیں جی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہمارا جو آدمی کھانا پکاتا ہے وہ شیعہ ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے۔ بھئی کھانا تو کافر کے ہاتھ کا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن یہ یقین ہو کہ وہ کوئی اور بلا نہ ملا دیتا ہو، تو اس لیے باقی ہے تقویٰ اور احتیاط تو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ ان کا ایک خاص رسم ہوتی ہے اور اہل سنت کے کھانے میں یہ پیشاب بھی ملا دیتے ہیں تاکہ ان کو ذلیل کریں، تو اس لیے اعتبار نہ کیا کریں ان کا، یہ بڑی خطرناک قوم ہے۔ اللہ ہدایت دے، دعا کیا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ ان کے دلوں میں ایسی عداوت بٹھائی گئی ہے اہل سنت والجماعت کی، اللہ معاف کرے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے نا مرنے کے وقت میں جو مردے کو غسل دیتے ہیں، جو اندر سے پانی نکلے وہ بھی بوتل میں محفوظ رکھتے ہیں اور وہ کھانے میں ڈالتے ہیں، وہ پلید پانی اندر کا۔ انا للہ و انا۔ بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ویسی حرکتیں نہیں کرتا پھر کھانا ٹھیک ہے، کھانا تو کافر کے ہاتھ کا بھی پکا ہوا کھا سکتے ہیں آپ۔ اپنی اولاد کی شادی کرانا والدین پر کیا ہے ضروری ہے کہ اولاد کی شادی کرائیں، انہیں گناہوں سے بچائیں، ان کی اعانت کریں؟ ہاں والدین غریب ہیں، کچھ بھی نہیں پلے میں تو کیا ہے، اللہ جانتا ہے، چونکہ آج کل غریب کو تو کوئی رشتہ دیتا نہیں۔ حضرت علی کا مقبرہ کہاں ہے؟ سنا تو یہی ہے کہ نجف اشرف میں ہے، باقی اللہ کو پتا ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں عذاب قبر نہیں ہوتا تو آپ وہاں مر کے دیکھ لیں، نہیں تجربہ ہو جائے گا نا، پھر ہمیں بعد میں خواب میں بتانا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وہاں تو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، دیکھا نہیں کتنا عذاب ہو رہا ہے کہ کوئی مسلمان جینے کے قابل بھی نہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی عذاب میں۔ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت حسین کو جنہوں نے شہید کیا اگر وہ بھی وہاں دفن ہو گئے تو ان کی بھی جان چھوٹ گئی۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو مکے مدینے میں عذاب ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا، کیوں؟ پیران پیر ہیں نا، روک لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے۔ اگر ظہر کی 4 سنتیں میں اذان سے پہلے پڑھ چکا ہوں، وقت ہو چکا تو ٹھیک ہے، اصل ہے وقت کہ نماز ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ اذان کے بعد ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ یقین ہو گیا کہ اب ظہر کی اذان ہو گئی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ مکروہ تحریمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہے تو کراہت لیکن حرام تک پہنچنے والی۔ اگر ہم نے مغرب کی نماز میں 1 رکعت پڑھی ہے تو اب بعد میں کھڑے ہو کے پھر تو آپ پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اپنی نماز پوری کریں گے۔ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ دینا
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیور جو پہنتی ہے اور تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیور جو بھی ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو الٹے حصے سے استعمال کرے تو وہ ملعون ہے، اور سزا یہ ہے شریعت میں کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں غریب آدمی اگر جمع کیا بیوی کو رمضان میں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس دور میں بدنی مشکل بھی اس کے بدلے، تو کیا مشکل ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے؟ مدرسے میں چلے جاؤ، 60 آدمی 1 منٹ میں کھا لیں گے، کون سا مشکل ہے؟ وہی مشکل تو کوئی نہیں۔ اور تمہیں بھی تو عادت ہے نا، 3 رمضان میں یہی کام کرتے رہے ہو۔ فرض نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو کے سنت پڑھیں نہیں، افضل یہ ہے کہ آدمی بیٹھ جائے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح اللہم انت السلام یہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں۔ میں نے اپنے سالے کے ساتھ جھگڑا کیا اور میں نے کہا کہ اگر ایک پلیٹ میں نے تمہارے ساتھ روٹی کھایا تو آپ کی بہن میرے اوپر ایسا ہوگا جیسا کہ آپ کی بہن ہے، تو کفارہ ادا کریں۔ اور مسئلہ ویسے دارالافتاء سے بھی ضرور پوچھیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فان تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين۔ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا مساجدنا مدارسنا اقارنا اموالنا امالنا اصحابنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ يا رب نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأصلح لنا في شأننا كلها لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مسجد
أشهد أن لا